السلام علیکم 6 کلاس۔ ہم لوگوں نے نعت کے چیپٹر کی ریڈنگ کر لی ہے۔ آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر کریں گے مادر ملت فاطمہ جناح، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ میننگس بھی لکھتے جائیے گا۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئیں؟ 1893 یعنی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ قائد اعظم سے 17 سال چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، اور چھوٹی ہی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کی تھی کہ ان کے والد کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ تو ان کی پرورش ان کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی مطلب نمایاں، ٹھیک ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سرجن سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ یعنی فاطمہ جناح نے اپنی تعلیم کا آغاز کراچی میں کیا تھا، کانوینٹ اسکول میں داخلہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ 1910 میں انہوں نے میٹرک کے امتحان پاس کیا تھا، اس کے بعد وہ سینئر کیمبرج میں داخلہ لیا اور اس کے بعد ڈینٹل سرجن کے امتحان سے اعلیٰ نمبر میں سے پاس ہوئی، ٹھیک ہے۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ یعنی آپ نے ڈینٹل سرجن کا امتحان پاس کر کے کلینک کھول لیا تھا بمبئی میں، اور وہاں پہ لوگوں کے دانتوں کی وہ کرتی تھیں، آپریشن کرتی تھیں۔ جراحی کو آپ لکھ لیں چیر پھاڑ۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا مطلب چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی متعدد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ معتمد کا مطلب ہے قابل اعتبار، ٹھیک ہے، اس کا میننگ اوپر لکھیں آپ لوگ۔ معاون کا مطلب ہے مددگار اور مشیر مشورہ دینے والا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور جرأت مند خاتون تھیں۔ دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، اوپر لکھ لیں آپ لوگ۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ متحد مطلب اکٹھا کرنے میں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلوسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ مطلب ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ یعنی محترمہ فاطمہ جناح ایک نہایت عقل مند خاتون تھی اور جرأت مند خاتون تھی۔ انہوں نے خواتین کو بیدار کرنے میں یعنی ان میں شعور ڈالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا کہ ان کے سیاست میں کیا کردار ہونا چاہیے خواتین کا، ٹھیک ہے، اور ان کے دوسرے باقی مسائل میں بھی ان کی مدد کرتی رہی، ان کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدیق حسین، بیگم بشیر احمد،
بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہوں نے خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی تیار کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر ان میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ فاطمہ جناح نے ہر قدم میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، اور قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دی خواتین کو۔ ٹھیک ہے، تحریک پاکستان میں تمام امور قائد اعظم نے اپنی بہن کو سونپ دیے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تمام ذمہ داری ان کو سونپ دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئٹہ کے مقام پر بھی فاطمہ جناح نے خواتین میں شعور پیدا کیا، انہیں بیدار کیا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو عملی قوت کی روح پھونکے، یعنی ان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، مطلب ہر وقت۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میننگ لکھ لیں آپ لوگ۔ کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے ابا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ ابا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، مطلب کچھ کر کے دکھانا۔ ابا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی سرپرستی برائے نام نہیں بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے مذہبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس دوران بھی فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کے تعلیم کے لیے بھی انہوں نے ایک پلیٹ فارم قائم کیا تھا جسے ابا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی سرپرست رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور تنظیموں کی سرپرست تھیں اور انہوں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری، کشمیری مہاجرین کی دستگیری مطلب مدد۔ ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بتایا کہ قیام پاکستان کے بعد جو پاکستانیوں کو مسائل پیش آئے تھے شروع میں، اس میں بھی انہوں نے بہت مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنے والے کو۔ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا ہے۔ مادر ملت کسے کہتے ہیں؟ قوم کی ماں کو۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ پیروکار مطلب عمل کرنے والی۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکریت کی ترویج ان کا خواب تھا۔ ترویج کہتے ہیں جاری کرنا، یعنی اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں، مطلب پورا کرنے کے لیے۔ اس کا معنی لکھیں آپ لوگ۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا،
اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم حکمت کے معنی اور مطالعہ سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ تدریس کہتے ہیں تعلیمات کو۔ ہاں جی، فاطمہ جناح کا یہ خواب تھا کہ تمام اسکولوں میں اسلامی تعلیمات نافذ کی جائیں، یعنی قرآن مجید کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1927 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ احاطے کہتے ہیں اسی جگہ کے حدود میں، ٹھیک ہے۔